السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ تعالیٰ کی ارادے، اس کی مشیت اور اس کی مدد سے ہم یہاں تفسیر کی اس کلاس میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذی الحجہ کے جو بقیہ دن ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی مکمل طور پر اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج کے درس میں ہمارے سامنے تقریباً 4 آیتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیسی شخصیت تھی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ کیسے تھا، حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیسے بلند فرمایا اور آخرت میں کیسے بلند کرے گا، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دنیا سے جب جا رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو کن باتوں کی وصیت کی، انشاءاللہ یہ مضامین 4 آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے مطلب ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ کیا اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی انہی کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جا تو ابراہیم نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اس کی وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے والد کو کہ ہے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کی آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اسحاق کے معبود کی، جو کہ معبود وہی ہے، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ جو آیتیں گزری ہیں 4 آیتیں، پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو یہ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے ابراہیم کو اپنی طرف کھینچا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ ایسی شخصیت ہیں کہ یہودی ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، نصارہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ ابراہیم کس کے ہیں؟ تو یہود و نصارہ نے ابراہیم کو اپنی طرف کھینچا اور جو ہے ان کے بارے میں غلط عقیدے رکھے، اور خود کفار مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس موقع پر بھی کیا کیا عبد المطلب نے اور اس سے پہلے لوگوں نے 360 بتوں کو جو ہے توحید کے مرکز میں رکھا۔ یہ نقطہ دیکھیے، 360 بتوں کو کعبۃ اللہ کے اطراف میں رکھا، اور سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن یہ نعوذ باللہ ایک بت کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے دین ابراہیمی کو مکمل طور مس کیا اور دین ابراہیم کی شبیہ بگاڑی، اور اس کو کہا کہ دین ابراہیمی کا جو ہے نعوذ باللہ 360 بتوں کی عبادت کا نام دین ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں رد کرتا ہے، جیسا کہ قتادہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں نزلت هذه الآیت فی الیہود، کیا آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے، یعنی یہود ان کو مشرک سمجھتے ہیں، نصارہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں، اور مشرک پر شرک اور کفر پر رہ کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابراہیم بھی ویسے ہی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہود و نصارہ پر رد کرتا ہے کہ دین ابراہیمی میں جو توحید ہے، دیکھیے دین ابراہیمی میں جو توحید ہے اس سے جو بھاگے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ تو اس آیت کی روشنی میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی آدمی دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی وہ عقل مند کیوں نہ ہو، دیکھیے قرآن فہمی کیسی ہے ان کی ماشاءاللہ، کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی بھی آدمی دنیا میں عقل کے چالاکی کے اعتبار سے بہت بلند ہو لیکن اس کے پاس توحید نہ ہو تو وہ شریعت کی نظر میں بے وقوف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج دنیا توحید سے بھاگ رہی ہے
اور ہم مسلمانوں میں خود کتنے ایسے ہیں جو توحید سے جو ہے مکمل طور پر دور بھاگ رہے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ توحید سے دور بھاگنا اور ملت ابراہیم سے اعراض کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم ویسے نہیں جیسے یہودی کہتے ہیں، ابراہیم ویسے نہیں جیسے نصارہ کہتے ہیں، بلکہ ابراہیم تو جو ہے ایک دم جو ہے پرفیکٹ مسلم، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں، ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ ملت ابراہیم سے اعراض کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کا دنیا میں رتبہ بڑھاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بتاتا ہے کہ ابراہیم کوئی گرے پڑے آدمی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کا رتبہ بڑا ہے۔ ابراہیم بہت اونچے نبی ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنندے بندے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چن لیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ معزز حاضرین، دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنا بلند ہوا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر دن، یہ دیکھیے، یہ شعور سے مسلمان کو احساس ہو سکتا ہے۔ ہم دن میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو کتنا مرتبہ اتحیات پڑھتے ہیں اس میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ پوری امت محمدیہ ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں رحمت کی دعائیں کر رہی ہے، وہی کہتی ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ نے چن لیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے دنیا میں ہر مومن کی زبان پر ڈال دیا ماشاءاللہ، یہ دنیا میں چنا۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم کو دنیا میں چنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے چنا؟ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معراج والی حدیث مسلم میں ہے، تفصیل کے ساتھ گئے تو پہلے آسمان پر آدم سے ملاقات ہوئی تو 7ویں آسمان پر ابراہیم تھے۔ دیکھیے، پہلے آسمان پر آدم، دوسرے میں فلاں، تیسرے میں فلاں، چھٹے میں موسیٰ، 7ویں میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے دیکھا کہ ابراہیم بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری میں کہا کہ وہ نیکوکاروں میں سے ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگ اگر ہیں تو یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے اندر صالحیت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں، دیکھیں معراج میں ہر آسمان سے گزرتے تو کیا کہہ کر جو ہے ویلکم کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ ہر آسمان میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ میں ویلکم کرتے تھے، کیا بولتے تھے؟ خوش آمدید ہو، ویلکم ہو، نیک بھائی آیا ہے، نیک نبی آیا ہے۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی نیک لوگ ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آخرت میں حضرت ابراہیم کا درجہ کیا ہوگا یہ سنتے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے نابالغ بچوں کو جنت میں ابراہیم علیہ السلام سے جمع فرمائے گا ماشاءاللہ۔ جتنے نابالغ بچے ہوں گے یہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے بچے کی نماز جنازہ میں دعا آتی ہے اللہم اجعلہ فی کفالۃ ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ تو ان تمام بچوں کو، مرنے والے نابالغ بچوں کو ابراہیم کی ذمہ داری میں دے دے۔ تو ابراہیم یہ امت محمد یہی نہیں بلکہ سارے امت میں جتنے نابالغ بچے مریں گے ان تمام کے لیے ابراہیم جو ہے ایک مہربان باپ کی طرح ہے۔ اور دیکھیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اعزاز سے نوازے گا۔ چنانچہ ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مخلوق میں جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن جب ہم اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور جو ہے پیر میں چپل بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑے پہنایا جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ بات جو ہے علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ قرطبی نے التذکرہ میں مکمل طور پر ذکر کی ہے۔
یہ کیوں پہنایا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کا کپڑا؟ تو علامہ ابن حجر نے کئی وجوہات اہل علم کا حوالہ دے کر بیان کیا، اس میں ایک وجہ یہ لکھی ہے ان الحکمت فی خصوصیت ابراہیم بذالک لکونہ القی فی النار عریانا، کہا کہ ان کو ننگا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے چونکہ صبر کیا لہذا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن سب سے پہلے ننگوں میں سے حضرت ابراہیم کپڑا پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم کپڑا پہنایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگ ننگے اٹھیں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھیں گے، اور دوسروں کے جو ہے ہاتھ میں چپل، دوسروں کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اتنا اونچا اٹھایا، ساتویں آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جب جب جب, جب سارے لوگ جو ہے شفاعت کی حدیث میں آتا ہے کہ جب جائیں گے تو اس وقت جو ہے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے، بعد میں نوح کے پاس جائیں گے، بعد میں ابراہیم کے پاس جائیں گے، سب ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے قیامت کی رسوائی سے مکمل اور دعا کرتے تھے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم سے کہے گا دیکھو اپنے پاؤں کی طرف، وہاں کیڑا ہوگا، یہ کیا ہے؟ اصل باپ جو ہے کیڑے کی شکل میں آیا ہے۔ تو ابراہیم کہیں گے اے اللہ، اس سے بڑے کوئی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کیڑے کی شکل میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اپنے پاؤں سے مار دو اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، بڑے بڑے اعزاز اگر مل سکتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نہیں مل سکتے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر اطاعت کرے، ان تمام جو ہے اعزازات کو پانے کے لیے ابراہیم نے بڑا صبر کیا۔ معزز حاضرین، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا رنگ کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑوں کی طرف، تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے پاس عزت پانا ہے تو اطاعت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے نیک بنے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ آگے فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جائے ابراہیم، اللہ نے فوراً کہا، کیا کہا؟ اللہ نے فوراً کہا کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، کیا معنی ہے؟ صرف جو ہے ہماری زبانوں پر ہے، اسلام ہمارا جو ہے ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بچوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہا کہ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے حوالے کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے میدان میں، تھوڑے معاشرت کے میدان میں، اخلاق کے میں تھوڑا دین لے لیے اور اپنے آپ کو پکا مسلمان کہنے لگے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا مطلب ہے؟ اسلمت کا مطلب یہ ہے کہ اسلمت کہہ کر حضرت ابراہیم نے توحید الوہیت کو اختیار کیا، لرب العالمین کہہ کر توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کو مکمل طور پر اپنایا۔ لہذا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ لہذا وہ کہتے ہیں 1000 میں سے 999 جو ہے کیا ہوں گے؟ مخالف ہوں گے، لیکن 999 میں ایک ہوگا جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرے گا۔ جب ہدہد کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا کہ ہدہد نے جو ہے بلقیس کو دعوت دی تھی اور اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکیمانہ دعوت سے مکمل طور پر بلقیس مسلمان ہوئی، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اس دعوت اسلام کو سیاست دانوں تک بھی پہنچایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید، حجۃ العید جو ہے وہ حج کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے۔ خط جو لکھے اس میں خط میں کیا مضمون تھا؟ یہی تھا، سارے خطوط پڑھیں گے آپ، ہر خط میں یہی مضمون تھا۔ کیا مضمون تھا؟ اسلم تسلم فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین۔ کیا لکھا تھا؟ اے بادشاہ تو اسلام لا لے، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو ساری رعایا کی گمراہی کا جو ہے ہم وبال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر ڈالے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اسلم کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ زندگی کے جملہ میدانوں میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو بھی طریقہ سکھایا بغیر تردد کے اس کو ماننا، یہی اصل میں جو ہے مسلمان ہونا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ
بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ صرف عبادت کو لے لینا، دوسرے اخلاق میں معاشرت میں جو ہے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا، یہ تو یہودیوں کی جو ہے مشابہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء ذلك منکم خزي الا في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ معلوم ہوا توریت کے ایک حصے پر عمل کر لینا، ایک حصے کو چھوڑ دینا، یہ تو یہودیوں کا فعل ہے۔ آج امت مسلمہ مکمل طور پر اسی یہودی روش کو اپنا رہی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ ابراہیم نے مکمل حوالہ کیا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض تو فرض بلکہ فروعی چیزوں میں بھی حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا یہ کوئی معمولی دعویٰ، کو تعالیٰ کی محبت کو بیٹے کی محبت پر غالب کرنا، اپنے نفس کو کچلنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَى الْأَخْيَارِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق ہمارے چنندہ اور بہترین بندے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگے کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، کیا کہا؟ یا بنی، یعنی دیکھیے اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے کتنے بہترین اسلوب میں بات کر رہے، یا بنی۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں یا بنی کہہ کر جو ہے بچوں سے اپنائیت کا اظہار کیا حضرت ابراہیم اور جو ہے حضرت یعقوب نے۔ یہی ہونا چاہیے کہ باپ جب اپنے بچوں سے بات کرے تو جو اس ابوہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق کا اظہار مکمل طور پر زبان سے ہونا چاہیے۔ یا بنی اگر نہیں کہ تو بچے نہیں مانتے، کہنے لگے اے میرے ہمارے بچوں، کیا کہا؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم مسلمان ہی مرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں، باپ کی طرف سے بچوں کو جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ تربیت کی دولت ہے، اور تربیت میں بھی سب سے بہتر تربیت عقیدے کی تربیت ہوتی ہے۔ آج اب دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نافرمان ہوتی جا رہی ہے اور نافرمانی بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہم جو ہے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ابراہیم کو اسوہ بنائیں، حضرت اسماعیل کو اسوہ بنائیں کہ کیسے ماحول میں ابراہیم نے اپنے بچوں کو پالا، سنبھالا اور ان کے لیے جو ہے جو سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کی۔ معلوم ہوا اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں تقدیر پر چھوڑ دینا یہ تو بے وقوفی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر تدابیر بھی مکمل طور پر اپنائے۔ معزز حاضرین، یہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہنا، یہ کوئی جو ہے اپنی نئی بات نہیں تھی یہ، بلکہ اس سے پہلے بھی اولوالعزم پیغمبر، دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، انہوں نے بھی بلا کر اپنے بچوں کو کیا نصیحت کی، وہ حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ مسند احمد میں حدیث ہے 6580 پر 3، اور حاکم میں بھی روایت ہے 150 پر 4۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضرت نوح نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا میں تم کو 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ اس میں کیا حکم دیتا ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تم کو کلمہ توحید کا حکم دیتا ہوں۔ دیکھیے پیغمبر ان کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے ڈوب کے مرا، لیکن اپنی بقیہ اولاد کو مرنے سے پہلے بلا کر کہتے ہیں کہ بچوں توحید کو پکڑ کر رہو، یہی وہ سرمایہ ہے جس کو پکڑ کے بچہ مرے گا بھی تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ آمرک بلا الہ الا اللہ۔ اور اسی طریقے سے شرک سے بھی روکا، شرک سے روک کر آگے کہا کہ میں تم کو 2 بات سے روکتا ہوں، ایک تو شرک سے دور رہنا، تکبر سے بھی دور رہنا۔ یہاں حدیث میں دیکھیے شرک کے بعد تکبر کا ذکر فرمایا، کیا مطلب ہے؟ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں توحید کے ساتھ بندے کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری آتی ہے، شرک کے ساتھ تکبر اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے خلاف بندے میں ذہن بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت نوح علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر جو ہے توحید پر جم کر مکمل رہنے کی جو ہے وصیت کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور دین پر ثابت قدم رہنے کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کیا، وصیت کی۔ لہذا ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے آدمی زندگی گزارے لیکن آدمی کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہی اصل ہے۔
चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा नेक अमल करते रहता है, मरने से पहले कोई मरने से यानी उसके और उसके जन्नत के दरमियान में ये गज रहता है, उससे पहले वो जहन्नम का काम करके जहन्नम में ले जाने वाला काम करके नौजुबिल्ला मर जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, के अमाल का दारोमदार किस पर होता है? खातिमे पर होता है। मोहतरम हाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुलाकर पूछा तो बच्चों की ताबेदारी की जो है इंतहा क्या कहने लगे? नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ऐ अब्बा जान, हमारे बारे में आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तो उसी माबूद की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हम तो उसी माबूद की इबादत करेंगे जिसकी इबादत इब्राहिम ने की थी। हम तो इस्माइल के रब की इबादत करेंगे, हम तो इसहाक के रब की इबादत करेंगे, और सबका रब एक है। और अब बच्चे अपने माँ बाप को कितना बेहतरीन अंदाज से मुकम्मल तवज्जो दिला रहे हैं, कहने लगे व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के फरमाबरदार हैं। इन आयतों को पढ़ने से हमें क्या बात मालूम होती है? पहली बात ये मालूम होती है कि इब्राहिम का मकाम बहुत ऊंचा है, इसीलिए हम कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके सारे खानदान, पूरे घर वालों पर, कुम्बे वालों पर मुकम्मल तौर पर रहमत की दुआएं करते हैं। इन आयतों से हमें दूसरा पैगाम ये है कि बंदे को तौहीद की वजह से इज्जत मिलती है, अल्लाह ताला की इताअत ही में खैर है। अगर बंदा शिर्क को अपनाता है, अल्लाह ताला से जो है नाफरमानी करता है, तो वो दुनिया और आखिरत में मुकम्मल तौर पर क्या हो जाता है? गिर जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वजुइल अस्सगार वल हवान लिमन खालफ अमरी, कहा कि जो मेरे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मेरे मामले की नाफरमानी करेगा, अल्लाह ताला उसको छोटा बनाएगा और जिल्लत और रुसवाई और अजाब भी मुकम्मल तौर पर उसको मुकम्मल तौर पर उतारेगा। और याद रखिए, अल्लाह की इताअत करने में बंदे को जर्रा बराबर भी तरद्दुद नहीं होना चाहिए। जैसे अल्लाह की इताअत फौरन, यानी जैसे अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनु हत्ता युहक्किमुका फी मशरबिनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक तआला ने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, बात मानने के बारे में जर्रा भी चूं चरा हुए आगे पीछे हुए उसका ईमान जो है निकल कर चले जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा में ये फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, 8 चीजें जिक्र करता है। कितनी अच्छी 8 चीजें? बाप, ये बीवी, या भाई, या घर, या तिजारत, ये 8 चीजें क्या होती हैं? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की राह में रुकावट बनती हैं। देखिए बहुत अहम है, इन दिनों का पैगाम ये है, अल्लाह से मोहब्बत की राह में, रसूल से मोहब्बत की राह में 8 चीजें रुकावट बनती हैं। कल इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे सूरह तौबा का। वो 8 चीजों को हम हटा दें तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में मुकम्मल पैदा हो जाएगी। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा से भी मोहब्बत की, इस्माइल से, इसहाक से, हाजर से मोहब्बत की, लेकिन बीवी बच्चों की मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब होने नहीं दिया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है मुकम्मल तौर पर जो है जिंदगी का एक बड़ा बेहतरीन पहलू है। और याद रखिए, अपने आप को अल्लाह के हवाले करेंगे ना, अल्लाह ताला हर मामला अच्छा फरमाएगा। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 22 में अल्लाह फरमाता है वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि व हुवा मुहसिन फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। मुज़ाहिरीन, इन आयतों में हमें पैगाम है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की अक़ीदे की हिफाज़त करें। लिहाजा कितनी ऐसी मिसालें जिनसे मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे-छोटे बच्चों की अक़ीदे की हिफाज़त करते थे। हसन या हुसैन हैं, मदीने गलियों में जा रहे, खजूर नीचे गिरकर है, उठा के खा ले रहे। अल्लाह इन्हें बोलते थूको थूको, इसलिए कि मोहम्मद के खानदान वालों के लिए सदक़े का माल खाना जायज़ नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं, क्या उम्र उनकी? 11 या 12 साल। उनको जानवर पे पीछे बैठा लेते, कहते हैं कि अय बेटे, अय गुलाम, मैं तुमको चंद बातें बताता हूँ, जरा याद रखना। वो क्या बातें हैं? अल्लाह ताला के हुदूद की हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आखिर की हिफाजत कर रहे हैं? कहते हैं अय गुलाम, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई भी चीज मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, अगर तुम्हें मदद मांगना हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। मालूम ये होता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों की तालीम, उनकी जिस्मानी तरबियत पर हजार खर्च करें, लेकिन अपने बच्चों की अकीदे की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। आज के माहौल में हम देखते हैं कि वालिदैन का अकीदा भी बिगड़ा हुआ है, बच्चों का अकीदा बिगड़ा हुआ है। माँ बाप भी तावीज़ पहने हैं, बच्चे भी तावीज़ पहने हैं। तो बच्चों के अकीदे की बिगड़ने की हमें 5 वजूहात मालूम होती है, वो आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहले, माँ बाप का अकीदा खुद बिगड़ा हुआ है तो बच्चों का अकीदा क्यों नहीं बिगड़ेगा? एक। दूसरा, माहौल बिगड़ा हुआ है खुद अकीदे की वजह से, तो क्या होगा? बच्चों का अकीदा बिगड़ेगा।
اور اسی طریقے سے اسکولوں میں ہمارا جو تعلیمی نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں خود ہمارے بچوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے. کہا جا رہا ہے حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں کانوینٹ میں، بڑی بڑی انٹرنیشنل اسکولوں میں. اسی طریقے سے دوستی اور تعلقات، ہمارے بچے مشرک بچوں سے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ بگڑے گا. اور ان سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا نے بھی بچوں کے عقیدے کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. تو دنیا سے جاتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو جائیداد کے بارے میں فلاں فلاں سوال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، دنیا میں سب سے بہترین حسن خاتمہ اگر کسی کو نصیب ہوا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے سارے بیویوں کو بلایا، آپ نے جو ہے اپنے نواسوں کو چوما، آپ نے کہا کہ دیکھو گلے میں آواز سک رہے، بولے نماز نماز، اور جو ماتحتوں کے ساتھ سلوک، اپنے غلامہ اچھا سلوک کرنا. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اپنے بچوں کو جائیداد کے بارے میں، صحت کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے مکمل طور پر سب سے بہترین جو چیز ان کو دینا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو ہم ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو عقیدہ دیا، حضرت ابراہیم نے اسحاق کو جو عقیدہ دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے پختہ عقل کے، پختہ عقیدے کے مالک تھے، اللہ کے نبی ان کی ذریت سے آئے. اسحاق علیہ السلام کیسے موحد تھے؟ حضرت اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے اور یعقوب سے انبیاء بنی اسرائیل کا ایک لمبا سلسلہ چلا. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کا عقیدہ اگر صحیح ہوتا ہے تو بچوں کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے انشاءاللہ. اور پہلے پارے میں ابراہیم سے متعلق جو آیتیں ہیں اس تفصیل ہم کل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے کا اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنے کا جو جذبہ تھا، اللہ ہم سب نے مکمل طور پر وہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. کسی کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کر لیں. شاید کسی کو نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمیں اتفاق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.